بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائی۔ بانی مجالس محترم میاں حسن پیرزاد صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ علی معظم ایک بچہ بیمار ہے، اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ عزادار یہ غزنفر علی صاحب بیمار ہے، مالک ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک شفاعت۔ پھر فرماتا ہے الا، مگر وہ ہیں کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ دیا ہے۔ توجہ ہے آپ سے؟ پہلے کہا کہ کوئی بھی مالک کی شفاعت نہیں، پھر فرمایا وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا۔ وہ ہستیاں رسول اور آل رسول جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہیں شفاعت کر دیں، اور کیا گھرانہ ہے کہ جن کی محبت بھی اور مودت بھی اللہ نے ہم پر واجب کی۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اس حد تک کہ جب تک ان کی مودت آپ کے دل میں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ اجر رسالت ادا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے کیسا گھرانہ ہے، توجہ چاہوں گا۔ جن کی مودت
کا حق اگر آپ ادا نہ کریں تو پھر اجر رسالت ادا بولو نہیں ہوتا. اور اللہ کا اس گھرانے سے کس حد تک پیار ہے. چلو میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں آج کی. جبرائیل رسول کے پاس جنت سے کچھ خرمے بطور تحفہ لے کر آیا. سب بولیں گے تو فائے گا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, یہ سنو, یہ بن رہی ہے بات میں للہ. جنت سے تو کچھ خرمے لے کے آئے. آگے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے یہ خرمے آپ کے لیے بطور تحفہ جنت سے بھیجے. یہ دیکھے چلا گیا. اب رسول نے جیسے جیسے جسے بلایا سماعت کرنا. فرمایا میری بیٹی سیدہ, جی بابا. میرے بیٹے حسن, جی نانا. میرے بیٹے حسین, جی نانا. میرے بھائی علی, جی سرکار. یہ اللہ نے جنت سے کچھ خرمے میرے لیے بطور تحفہ بھیجے. اب علی علیہ السلام نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے سوال کیا کہ لیں گے یا رسول اللہ خرمے آپ کے لیے آئے ہیں تو آپ تناول کیجئے, ہمیں کیوں بلایا؟ نبی مسکرا کر فرماتے ہیں علی تجھے تیری امامت و ولایت کی قسم میری زندگی کا وہ لقمہ بتا جو تیرے بغیر کھایا ہو. بہت مہربانی صاحب, فیصلہ صاحب توجہ فرمائی, مولا آپ کو بات رکھیں. پھر سنیے میری زندگی کا وہ لقمہ بتا جو تیرے بغیر کھایا. میں محبت کا ایک زینہ بتا کے بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر رسول نے ایک خرمہ اٹھایا, سیدہ کو کھلایا, آسمان کی طرف دیکھا. پھر ایک خرمہ اٹھایا, حسن کو کھلایا. یہاں پر سب لطف آ جائے گا. ایسے دیکھا. پھر ایک خرمہ اٹھایا, حسین کو کھلایا. پھر ایسے دیکھا. پھر ایک خرمہ اٹھایا, علی کو کھلایا. آسمان کی طرف دیکھا, کوئی اشارہ سمجھ آیا. پھر خرمہ اٹھایا, علی کو کھلایا. پھر آسمان کی طرف دیکھا. پھر خرمہ اٹھایا, علی کو کھلایا. پھر آسمان کی طرف دیکھا. حسن صاحب مجھے معلوم نہیں کہ جملے کو یہ کیسے سنیں گے, لیکن میرا اپنا دل تھا کہ یہ بات کہوں تو پھر اگلی بات پہ چلوں گا. جب 5-6 متعدد خرمے علی کو کھلا دیے, جناب سیدہ کھڑی ہوئی. بابا اپنے بھائی علی سے اتنا پیار, آپ اچھا سنتے ہیں, تھوڑا سا ساتھ دیجیے. اپنے بھائی پیاسا صاحب علی سے اتنا پیار کہ ہم سب کو ایک ایک خرمے زندہ باد, اور علی کو اتنے سارے خرمے. فرمایا سیدہ علی کو خرمے کھلانا ایک راز ہے. بابا وہ راز ہی بیان کیجئے. فرمایا جب میں نے آپ کو خرمہ کھلایا تو سدرہ پر جبرائیل نے کہا سیدہ آپ بھی جیے, آپ کا بابا بھی جیے. فرمایا میں نے پھر خرمہ حسن کو کھلایا. میکائیل بولا حسن آپ بھی جیے, آپ کے بابا بھی جیے. کہا میں نے پھر خرمہ حسین کو کھلایا. اسرافیل بولا آپ بھی جیے, آپ کا بابا بھی جیے. فرمایا اب جو میں نے خرمہ علی کو کھلایا, نہ جبرائیل بولا, نہ میکائیل بولا, نہ اسرافیل بولا, پردے سے وہ بولا. ہائے 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 ہائے, ساتھ دیجیے گا میرا, لطف لیجیے گا. فرمایا نہ جبرائیل بولا, نہ میکائیل بولا, نہ اسرافیل بولا, پردے سے جلی بولا یا علی آپ بھی جیے, آپ کے بچے بھی جیے. فرمایا میں نے کہا شاید اتفاق کی بات ہوگی, میں نے ایک خرمہ اور علی کو کھلایا. کہا پھر پردے سے اسی کی آواز آئی یا علی آپ بھی جیے, آپ کے بچے بھی جیے. مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون کتنا بولے گا. کہا میں نے پھر خرمہ کھلایا.
پھر اس نے یہی کہا یا علی آپ پیجئے، آپ کے بچے بھی کہ جب نے 5-6 خورمے کھلا دیے فنزل جبرائیل، اتنے میں جبرائیل نے آ کے مجھے کہا اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ تو علی کے عشق میں میرا امتحان نہ لے، تو قیامت تک کھلاتا رہے گا، میں قیامت تک کہتا رہوں گا یا علی تو بھی جی تیرے بچے بھی جی۔ لطف آ رہا ہے؟ تو جس علی کی محبت میں اس کا جلی، اس کا بنانے والا اتنی باتیں کہے تو پھر راز تو ہے نا علی کی ذات میں۔ اور میں اور آپ خوش نصیب کیوں ہیں کہ جس گھرانے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نے ہمارے دل کو اس لائق بنایا کہ اس علی کی ولایت ہمارے دل میں سما جائے۔ لطف لیجیے گا، سب کی توجہ جو جملہ تھا آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا شاہ صاحب۔ شفاعت کا اختیار ان کا ہے۔ آج اس شفاعت کے زینے پر جس ہستی کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، پہلا جملہ کہوں گا اور آپ بول پڑیں گے۔ حضرت ابوالفضل العباس، یہ جس کے پرچم تلے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، میاں صاحب نے یہ داخلے پر علم اس لیے لگائے کہ آپ سلام کرتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے یہاں آئے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ جب دنیا کو طبیب لا علاج قرار دے دے تب ہمارے پاس یہ علاج ہے۔ کون سا؟ کہ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی۔ لطف جی، میں نے کہا حضرت عباس باب الحوائج پر آج کی گفتگو جیتے رہو۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کچھ کہے علی ہے تو سب کچھ ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے۔ رسول سے کسی نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول نے کہا جائے گا۔ پھر سننا، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تمام اعمال بر وقت کرتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول نے کہا جائے گا۔ 2 قدم گیا پھر واپس آیا، کہیں گے سرکار ایک بات پوچھنا بھول گیا، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، اور میں تیرے بھائی علی سے محبت نہیں کرتا، جنت میں جاؤں گا؟ رسول نے کہا نکل جا، خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ہائے 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 ہائے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ؟ حضرت شاہ صاحب ابوالفضل العباس امام نہیں ہیں، بولو، حضرت ابوالفضل العباس امام نہیں ہیں، مگر امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے۔ تھوڑی جلدی کیجئے گا تاکہ میں بات آپ تک آج کی پہنچاؤں۔ حضرت عباس امام نہیں ہیں، مگر امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے۔ اللہ نے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس مصطفیٰ نے جس بی بی کو دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور اس جناب فاطمہ نے اللہ سے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر 2 ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔
ہائے ہائے. چلیے یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. اس لمحے آپ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں تو اب لطف لیجیے. یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ اگلی بات میں سمجھا سکوں. اس باب الحوائج کا نام عباس جانتے کس نے رکھا؟ امیر کائنات کو بی بی سیدہ نے پاس بلایا. یا علی میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کیجیے گا. اس بی بی سے جو میرے ہم نام ہوگی، اللہ آپ کو اس کے درجے عصمت سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا. نہیں سمجھا آپ صاحبان؟ بھائی بولیں گے تو پھر لطف آئے گا، ورنہ مجھے اپنے موضوع میں رہتے ہوئے کوئی اور بات بھی آتی ہے کہ جسے میں آرام سے کر دوں. ایسی باتیں کرنے کے لیے جب ایسا ماحول درکار ہے تو پھر تھوڑا سا آپ بھی بولیے. فرمایا اللہ آپ کو اس کے درجے عصمت سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا. علی فرماتے سیدہ جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی کروں گا. کلابیہ خاندان میں شادی بھی کروں گا اس بی بی سے جو آپ کے ہم نام بھی ہوگی. یقیناً اللہ مجھے اس کے درجے عصمت سے ایک بیٹا دے گا، میں اس کا نام عباس بھی رکھوں گا. مگر شہزادی آپ نے اس بچے کا نام عباس کیوں تجویز کیا؟ اسی پہ میری آج کی ساری گفتگو ہے اور میں نے دیکھنا کہ کون کتنا بولے گا. کہا آپ نے اس کا نام عباس ہی تجویز کیوں کیا؟ فرمایا یا علی اس کی ایک وجہ ہے. کیا؟ فرمایا آپ کا نام علی ہے، آپ کے نام کی عین لی. میرا لقب بطول ہے، اپنے نام کی بے لی. عرش پہ میرے بابا کا نام احمد ہے، اپنے بابا کے نام کی الف لی. جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے، دونوں کے نام کی مشترکہ سین لے کر نام عباس رکھ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ فقط معصوم نہیں مرکب پنجتن ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ نہ مولا غازی کی بات ہو اور آپ ایسے تھوڑا سا جوش لائیے. شیر کی بات ہے، جس کا علم آپ اٹھاتے ہیں اسی کے علم سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سلطنت کا رہبر مر جائے، رہنما مر جائے تو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں حکومت کا بادشاہ مر گیا، 3 دن کے لیے پرچم کو سرنگو کر دو، پرچم کو نیچے کر دو. پرچم کو نیچے کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حاکم مر گیا، رہبر مر گیا، رہنما مر گیا. ہم شیعہ نے حیدر قرار 1400 سال سے گلی گلی نگر نگر کریا کریا غازی کا علم بلند کر کے بتاتے ہیں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی. توجہ فرمائی، لطف لیجیے گا. چلیں میں آج اہلیہ وہاڑی کو بتلاؤں. جناب عباس کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، لقب ام البنین، بیٹوں کی ماں. اور بی بی ام البنین کی والدہ کا نام ہے جناب سمامہ. کیا نام ہے؟ سب بولنا. بی بی ام البنین فرماتی کہ ایک شب شادی سے پہلے میں نے خواب دیکھا. بہت مہربانی جناب. صبح بیدار ہوئی، اپنی اماں سے فرمایا اماں میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا چلو نجومی کے پاس چلتے ہیں، تعبیر لے آتے ہیں. نجومی کے پاس آئی، کہا میری بیٹی نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر بتلا. کہیں گے شہزادی خواب بیان کیجیے. بھی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرد میدان میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد میری گود میں ایک چاند اور 3 ستارے آئے.
ایسے ماحول کے لیے ایسی بات چاہیے. داد آپ نے اتنی دی ہے کہ شاید اردو پڑھنے والے کو ویاڑی میں کبھی کبھی ایسی داد ملتی ہو، اس لیے اس سے میں مطمئن ہوں. ہاں اب بات سنیے، بات سمجھا سکوں تو پھر بولیے گا ضرور. ایک چاند، 3 ستارے، نجومی کہتا مبارک ہو، عنقریب آپ کی شادی ایسے شخص سے ہوگی جو مرد میدان ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کس سے ہوگی؟ ٹھیک ہے. فرمایا ایک چاند اور 3 ستارے. فرمایا اللہ آپ کو 4 بیٹے دے گا. اسی پہ تو بولنا ہے. کتنے بیٹے دے گا؟ بی بی سمامہ جناب ام البنین کی والدہ کھڑی ہوئی. فرماتی نجومی میں تیری تعبیر نہیں مانتی. کیوں؟ کہا اگر اللہ نے اسے 4 بیٹے دینے ہیں تو اس کی گود میں یا 4 چاند آتے یا 4 ستارے آتے. یہ ایک چاند اور 3 ستارے کیوں؟ نجومی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی وقت تو آنے دے. جب اللہ اسے 4 بیٹے دے گا تو دنیا کو خود پتہ چل جائے گا. ان میں سے ایک ایسا ہوگا جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے. لطفارہ بھائی جی، لطفارہ شاہ صاحب، بہت مہربانی. ایک ایسا ہوگا جیسے ستاروں میں. چلو پھر بھی علی ویاڑی کے تمام شیعہ سنی دوستو، وہ جب عباس آیا تو کیا وہ ان 3 کا چاند بنا ہے جی؟ زندہ باد. کیا بنا؟ قمر بنی ہاشم. مطلب بنو ہاشم کے گھر کا، بولو میاں صاحب، عربی میں ہلال چاند کو کہتے ہیں. مولانا بدر چاند کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں. مگر فرق، ہلال پہلی کا چاند، بدر 14ویں کا چاند، قمر مکمل چاند. ہائے ہائے ہائے، بولیے گا بولیے گا. ہلال پہلی کا چاند، بدر 14ویں کا چاند، قمر. آل محمد نے عباس کو ہلال بنی ہاشم نہیں کہا، بدر بنی ہاشم نہیں کہا نواز بھائی، بلکہ کیا کہا؟ بنو ہاشم کے گھر کا مکمل چاند، قمرے دیکھے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتا ہے عباس. ہائے ہائے، دیکھے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتا ہے عباس. بندے کو بھی خالق سے ملا دیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتا ہے عباس. ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جناب. تھوڑا سا اور بولنا. بہت شکریہ. میں آپ سب کی آئے کی قدر کرتا ہوں. اب آتا ہوں دوبارہ اسی بات پہ. گھبرائے بھی تو نہیں ہے کہ حضرت عباس امام نہیں، امامت کا، بولو وہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اعتماد امامت کا نام عباس ہے. ہائے ہائے، کتنا اعتماد. مثال دوں، دلیل دوں. ایک جنگ میں امیر کائنات اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں کہ آ بیٹے، آج میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں. دیکھو میں نے جو موضوع شروع کیا ہے نا، اس میں یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے تھوڑا سا اور بیدار ہونا. پھر میں آ بیٹا، آج میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں. بابا سکھائیے. علی فرماتے جنگ کا پہلا گر کیا؟ فرمایا بیٹا جب میدان میں اتر جاؤ تو پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے، علی کے بیٹے کے قدم پیچھے نہ آئیں.
آئے ہائے 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 ہائے، یہ بات علی ہی بتا سکتے ہیں کہ پہاڑ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے، علی کے لال کے قدم پیچھے نہ آئے، کیا ٹھیک ہے بابا؟ فرمایا بیٹا دوسرا اصول جنگ کا، جب میدان میں اتر جاؤ تو دشمن پہ نگاہ ایسے گاڑو، دیکھو پہلے والے کو بھاگے آخری والا، ہائے 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 ہائے، جاگیے، دیکھو پہلے والے کو اور بھاگے آخری والا۔ بابا ٹھیک ہے، جنگ کی، واپس آئے، علی فرماتے بیٹا اب میں جنگ کرتا ہوں، جو اصول رہ گئے وہ میری جنگ سیکھ کے پورے کر لے۔ جنگ کی، علی واپس آئے۔ یہ جملہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اعلیٰ مقاموں کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جب علی آئے نا، علی نے بیٹے کی پیشانی چوم کے فرمایا اپنی اور میری جنگ کا کچھ فرق نظر آیا؟ اس نے کہا بابا آپ بتائیں۔ فرمایا بس اتنا سا فرق ہے، علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے تو لڑا، ابو طالب کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے میں لڑا۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہیں، زندہ باد۔ اب بات کیا کہنی ہے میں نے اس میں، کہ حضرت محمد حنفیہ کو علی نے آداب جنگ سکھائے، کسی ضعیف روایت میں بھی دکھائیے کہ کوئی آداب جنگ کبھی علی نے عباس کو بھی سکھایا ہو۔ یہ جو پنکھے سے پیچھے بیٹھے ہیں، ویڈیو سے پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بول رہا، کسی روایت میں دکھائیے کہ علی نے عباس کو بھی آداب جنگ سکھائے ہوں، نہیں سکھائے۔ چلو جو جوان بیٹھے ہیں ذرا تیاری کرنا، عباس پر تو اتنا اعتماد، امام نہیں امامت کا اعتماد، عباس پر تو اتنا اعتماد ہے، صفین کا میدان ہے، 11 سال 7 ماہ کا غازی ہے، علی کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہیں، علی اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بیٹو بتلاؤ صبح میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اب تکیے گا نہیں، اب تکیے گا نہیں، کیا کہ صبح میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ حسن فرماتے ہیں بابا میں ایک تاریخی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پھر شاہ صاحب، حضور شاہ صاحب محسن توجہ، حسن فرماتے ہیں بابا میں جاؤں گا، علی فرماتے بیٹھ جاؤ، حسین کہتے ہیں بابا میں جنگ کروں گا، فرماتے بیٹھ جاؤ۔ بیٹا میرا اعلان سنو، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، آپ کا اس بات پر اتنا بول لینا ہی کافی ہے، شکریہ جی، شکریہ جناب۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا تو مباہلہ سے، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ اب جاگنا، کونے سے 11 سال 7 ماہ کا غازی، جو غازی کے مرید بیٹھے اور سارے ہی بیٹھے، کھڑا ہوا، کہتے بابا میں جنگ کروں گا۔ سن باپ بیٹے کا سن بتا دوں، 12 برس کا بیٹا، 60 برس کا باپ۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سمجھیے بات کو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ 12 برس کے بیٹے نے بابا سے مخاطب ہو کے کہا بابا میرا دل ہے، توجہ، کہ صبح جنگ میں کروں۔ علی فرماتے دل تو میرا بھی ہے کہ جنگ تو کرے، مگر وعدہ کر جب تم میدان میں اتر جائے دشمن کو پتہ نہ چلے علی تھا کہ عباس تھا۔ ہائے ہائے ہائے،
توجہ ہے؟ اب آپ نے چھیڑ دیا تو میں آپ کو پورے مصرع سناؤں؟ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اپنا مانیں گے تلوار کے بغیر۔ ہائے 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 ہائے، جاگیے 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 جاگیے، بسم اللہ۔ نہ اگر سارے کہتے کہ مقرر تو پھر اگلے پچھلے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ لطف آ رہا ہے؟ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، دوبارہ کہہ دوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ نوازش بھائی، پیر بیاض شاہ جی، دوبارہ کہوں؟ زیادہ نہیں تو 27 مارچ کی مجلس تک یاد رہے گا۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، جیتے رہو۔ دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اپنا مانیں گے۔ ایک بڑا مشکل شعر ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ دیتا ہوں چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں، پڑھ دوں؟ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اپنا مانیں گے تلوار کے بغیر۔ وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، وہ جو آپ عریضہ لکھ کے دریا میں نہر میں ڈالتے ہیں، وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، کاغذ کی ناؤ چلتی ہے پتوار کے بغیر، اور قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا اس لیے مینار کے بغیر۔ راضی تو دیکھ تو سن، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ مولا آپ سب کو بہت اشارہ رکھے، لطف آ رہا ہے؟ مہربانی جناب۔ فرمائے جب تو میدان میں اتر جائے، دشمن کو معلوم ہی نہ ہو، اب بولو ایسے ہی، اگر ایسے بولیں گے تو شاید ایک دو مصرے آپ کو اور سنا دوں، لیکن یہ آپ کے بولنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ باپ تھا، علی تھا، میاں حسن پیرزاد صاحب، مولا آپ کو آپ کے خانوادے کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ میں ممبر حسین علیہ السلام پر اس سے بڑی دعا نہیں مانگ سکتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ لوگوں کے لیے۔ جو جو بھی سرکار وفا کی فضیلت پہ خوش ہے، مالک اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اب سن رہے تو پھر سنیے۔ فرمایا علم نہ ہو کہ علی تھا کہ عباس باپ تھا کہ بیٹا، فرمایا بابا اس کے لیے ایک کام آپ کریں، باقی میری ذمہ داری۔ علی فرماتے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس نے بس ایک کام کرتے، یہ کام سننا۔ کیا؟ فرمایا اس کے لیے اپنی دستار مجھے دے۔ بولو گے تو لطف گا، اپنی دستار مجھے دے، اپنا ابا مجھے دے، اپنی کبا مجھے دے، اپنا پیرہن مجھے دے، اپنی نالین مجھے دے، اپنی ذوالفقار مجھے دے، اپنی دعا مجھے دے، اپنی ابا مجھے دے، اپنی کبا مجھے دے، اپنی دستار، مجھے پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، اپنی ابا مجھے دے، اپنی کبا مجھے دے، اپنی نالین مجھے دے، اپنی دستار مجھے دے، اپنی پیرہن مجھے دے، اپنی تلوار مجھے دے، اپنی دعا مجھے دے۔ علی پیشانی چوم کے فرماتے بیٹا ابا لے جا، کبا لے جا، دستار لے جا، نالین لے جا، پیرہن لے جا، ذوالفقار لے جا، دعا کی تجھے ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب۔
بہت مہربانی، بہت مہربانی. غازی کی فضیلت سن کے خاموش نہ رہیے گا. اگر کچھ چاہتے ہیں آج لینا تو پھر بولنا پڑے گا. اللہ جی ہاں جی ہاں یہ میاں صاحب نے اصل میں میرے مزاج کو جان گئے کہ مجمع جتنا بولتا ہے زیادی صاحب اتنا لمبا لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بول رہے کہ رب سے اتنے بھائی نہ دیے ہوتے فقط تحفے میں. تو پلٹ کر رب نے کہا تحفے میں عباس تو تب دیتا کیا تیرے پاس بھی فاطمہ جیسی ماں ہے؟ ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب کی. ہاتھ بلند کر کے حیدری. بہت شکریہ، بہت شکریہ. توجہ چاہوں گا، لطف لیجیے گا. بھائی جیتے رہو آپ، مولا سلامت رکھے آپ کو. فرمایا بیٹا ابا لے جا، کعبہ لے جا، نالین لے جا، دستار لے جا، پیرہن لے جا، ذوالفقار لے جا. دعا کی تجھے ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے. بولو جو محمد کی دعا ہے. جملہ کہوں مولانا، جملہ کہوں. اجازت علی کی ہو، تلوار علی کی ہو، دعا بطول کی ہو، حوصلہ حسنین کا ہو، لڑنے والا عباس ہو. اچھا سن رہے ہیں تو تھوڑا اور ساتھ دیجیے گا. میں نے کہا پھر بدل کے جملہ کہتا ہوں. حوصلہ بولو حسنین کا ہو، دعا سیدہ کی ہو، اجازت علی کی ہو، تلوار علی کی ہو، لڑنے والا عباس ہو. تو پھر جنگ کا نقشہ کیا ہوگا؟ شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. ہائے 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 ہائے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. کچھ سناتے ہو یا میں سناؤں؟ شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. شام سے پہلے جیسا بولو شام کی فوجیں شام. عباس نے ہاں ہاں کوئی تو ہے جو ظلم کے حملے سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے. اب تک جو سرنگو نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. توجہ ہے. ہاں اور کیوں نہ بنتا، اور بھائی کیوں نہ بنتا کہ دعا کس کی ہے؟ اے بی بی تو چاہے خفی ذات کو یزدان بنا دے. میں محمد کی اکلوتی اور سچی بیٹی سے مخاطب ہوں. تو چاہے خفی ذات کو یزدان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے عباس.
جیتے رہو جیتے رہو، توجہ ہے آپ سب. حسنین کو توحید، لطف آ رہا ہے؟ حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. تو جس کو دعا دے اسے، تو نے تو نہیں شب عاشور کے شعر پڑھ لی. تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. ہائے ہائے. شام سے پہلے شام کی فوجیں، شام جو دوڑا وہ دوسرے سے یہی پوچھ رہا تھا کہ تو کیوں بھاگا. بولو بولو بولو، تو کیوں بھاگا، تو کیوں بھاگا، تو کیوں بھاگا. تو میاں صاحب ہر کوئی ایک ہی جملہ کہتا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا. بولتے آؤ، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا. ادھر سب یہ باتیں ہو رہی تھی، ہر کوئی کہتا علی تھا علی تھا علی تھا علی تھا. ادھر علی اپنے بیٹے عباس کو سینے پہ لٹا کر فرماتے، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. پڑھ دے. ہیں یار جیتے رہو. ان کا اب تو گلی گلی میں غازی کا ہاتھ ہے. عباس کردگار وفا ارجمند ہے، اتنے خودی پسند کہ خودی کو پسند ہے. ہر گھر کی چھت پہ ہے سخی عباس کا علم، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. شاہ صاحب لطف آ رہا ہے؟ پیر بیاہ شاہ صاحب تھک تو نہیں گئے؟ لطف آ رہا ہے؟ شام سے پہلے شام کی فوجیں. بولو. میں نے کہا جناب عباس امام نہیں، امامت کا. بولیے گا نہیں؟ لطف لیجئے. آپ نے بھی تب دیکھنا ہے، وہ انتظامی امور ہے، وہ چلتے رہیں گے. شب عاشور سلطان کربلا فرماتے ہیں، اکبر بھائی توجہ بھی تب دیکھنا. سلطان کربلا فرماتے ہیں، اکبر بیٹا. جی بابا. فرمایا چراغ بجھاؤ. ایک نئی جہد سے فضیلت سرکار وفا سماعت فرمائیے. چراغ بجھاؤ. چراغ بجھ گئے. سلطان کربلا نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. فرماتے ہیں صبح ہے جنگ، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور اس اطمینان کے ساتھ جائے کہ میں جانے والے کو بھی جنت دیتا ہوں. بولو. جانے والے کو. اور یہ کہہ کر فرمایا، عباس بھائی. جی مولا. فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن ہوئے. وہاڑی کی شیعہ سنی دوستو، فوج وہی کی وہی رہی. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. کہنے لگے مولا اگر ایک سوال پوچھو تو بتائیں گے؟ بسم اللہ. امام فرماتے پوچھو. کہنے لگے مولا آپ نے جب چراغ بجھایا تو نام اکبر کا لیا، روشن کروایا تو نام عباس کا لیا. وجہ؟ امام فرماتے ہیں حبیب میں نے چراغ بجھانے کی بات کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور فرمایا میں نے چراغ روشن کراتے ہوئے عباس کا نام اس لیے لیا کہ مجھے کربلا کے بن میں
ام البنین کی بیٹے عباس پر اتنا اعتماد ہے کہ کوئی جائے تو جائے، عباس نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کوئی جائے تو جائے، کتنا اعتماد ہے۔ یاور صاحب، علی علیہ السلام کے 18 بیٹے، کتنے؟ حسنین کے بعد 16۔ علی کے 16 بیٹوں میں سوائے جناب عباس کے شاہ جی علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو ماں کہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ میں نے پھر سمجھیے، مقام سرکار وفا علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سیدہ کو ماں کہیں۔ میرا صاحب ایک بار ایک شب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ حضرت عباس اپنے بستر پہ نہیں، امیر کائنات کے پاس آئیں، یا علی عباس بستر پر نہیں، فرمایا ام البنین آرام کرو، پھر کبھی ایسا ہو تو بتا ماں۔ ایک شب پھر بھی ام البنین نے دیکھا حضرت عباس اپنے بستر پر نہیں، آئیں تڑپتی ہوئی، یا علی میرا بیٹا عباس آج بھی اپنے بستر پہ نہیں ہے۔ جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ علی فرماتے ہیں اچھا، حسن حسین جی بابا، چلو تمہارے بھائی کو تلاش کرنے چلتے ہیں۔ گھر سے کیا کہا؟ تلاش کرنے چلتے ہیں۔ سیدھا آئے جنت البقیع، کیا دیکھا؟ بچپن کے عباس کے دونوں ہاتھ قبر سیدہ پر ہیں، کبھی دائیں رخسا رکھتے، کبھی بائیں رخسا رکھتے۔ علی فرماتے بیٹا رات کے اس پہر میں اور یہاں معلوم نہیں عباس کیا جواب دیتے۔ قبر بطول سے آواز آئی، یا علی عباس خود نہیں آتا، تیاری کرو۔ سارا سال جس محرم کا انتظار رہتا، جب آتا تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آج 8 ہو گئی، 9 اور 10، 2 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ حسین کی ماں جانے، شاہ صاحب 2 سال کا سن تھا جناب عباس کا، گھر کا صحن ہے، ایک انگشت بی بی زینب عالیہ نے تھامی ہے، ایک جناب کلثوم نے تھامی۔ رونا تو بھی تب دیکھنا، دونوں بہنوں کے ساتھ جناب عباس گھر کے صحن میں چل رہے ہیں۔ علی تشریف لاتے ہیں، علی منظر دیکھتے ہیں، دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ علی جو روئے، علی کی بیٹی نے رو کے کہا بابا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بیٹے عباس کو چلنا سکھا رہی ہو۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اللہ اکبر، نہ رو کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ فرمایا تم میرے بیٹے عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟
شہزادیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نا بابا، ہم کون ہوتی ہیں اس کو چلنا سکھائیں، ہم تو آج اسے اس کے سہارے چلنا سیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس۔ میرا پڑھ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ ایک منزل اور بڑھاؤ اگر رونا چاہتے ہو۔ 10ویں کے دن، بلکہ میں یوں بات سناؤں، مدینہ میں جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تھا تو بلال نے میرے چوتھے مولا سے ایک سوال کیا تھا، مولا کربلا کے میدان میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تیرے بابا نے کہا کہ میں غریب ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو تو بھی جنت واجب ہے۔ میدان کربلا میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ کے بابا نے کہا کہ میں غریب ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں منہال کربلا کے میدان میں رونا۔ میرا بابا خاک کربلا پر بیٹھا تھا، میری بہن سکینہ میرے چچا کا ہاتھ تھام کے لائے اور آ کر کہا کہ بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دو۔ کا اجازت کا نام آیا، میرے بابا نے رو کر کہا میرا اللہ میں حسین غریب ہو گیا، میرا اللہ میں حسین بولو غریب ہو گیا۔ حسین نے کہا جا عباس تجھے اجازت ہے، اگر ماتم کرنا تو جملہ آج کا ایک سننا۔ اور عباس میدان کی طرف چلے۔ جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے، نام فضل ہے، اپنی ماں کے خیمے میں آئے، ننے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے، اماں کوئی بس لگتا ہے تو میرے بابا کو واپس بلا لے۔ بی بی رو کر فرماتی ہے فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں، اندر کا منظر تو دیکھ، دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا۔ رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی لبابا نے کیا دیکھا؟ مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، رو رو کے کہتے عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ سنو گے ایک جملہ، علامہ محمد کاظم کفائی مذہب اہل بیت کا ایک بڑا معتبر نام ہے، جملہ سننا۔ بلکہ اس سے پہلے جملہ سنو کہ جب عباس زین سے زمین پر آئے تھے نا تو امام حسین علیہ السلام نے جو پہلا نوحہ جناب عباس کی لاش پر جاتے بھی پڑھا، اس کا مصرع یہی تھا، عباس تو نے زین کیا چھوڑی، آج کے بعد وہ آنکھیں بڑی چین سے سوئیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ پھر ماتم کر کے کہا مگر عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، اجرکم اللہ، نہ میری سکینہ سوئے گی۔ علامہ کاظم کفائی ایک دن قبر عباس پر جناب عباس کی شہادت پڑھ کر آئے، گھر سو گئے۔ عالم خواب میں جناب سیدہ کی زیارت ہوئی، بی بی فرماتی کاظم کفائی آج میرے بیٹے عباس کی بڑی شہادت پڑھی۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی غلط پڑھی؟ کہا شہادت صحیح پڑھی مگر تو نے انصاف نہیں کیا۔ بی بی کیسا انصاف؟ کہا آج کے بعد جہاں کہیں میرے عباس کی شہادت پڑھنا، میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا کہ جب بھی کوئی سوال میدان جنگ میں گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہا بی بی بازوؤں کا۔ کہا ذرا سوچ جب میرا عباس گرا بازو ساتھ نہیں تھے، حسین رو کر کہتا رہا میں غریب ہو گیا۔